بھارت جتنا اگریسولی اب ملٹری اکوپمنٹ بائی کر رہا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگلے 6 ماہ سے 1 سال کے اندر بھارت ایک اور اٹیک پاکستان پر کر سکتا ہے. اس کے لیے پھر ایک فالس فلیگ آپریشن کیا جائے، اس کو بنیاد بنایا جائے اور پھر اسی نیریٹو کے اکارڈنگ وہ چل کے پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ لیں. یہی جو پوائنٹ ہے، یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے، دس از دی سینسٹیو پوائنٹ. اصل میں انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے نیوکلیئر تھریش ہولڈ جو ہے اس ریجن میں اس کو بہت نیچے کر دیا ہے. یعنی ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم یونیلیٹرل ایکشن کر سکتے ہیں، وچ از ویری ڈینجرس اسٹیٹمنٹ ان فیکٹ، کہ جی ہمارے گھر میں یہ چوری ہوگی تو ہم آپ پہ چڑھ دوڑیں گے، ہم انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے. یہی مطلب ہے نا اس کا، کہ وہ کہے جی یہاں پہ ٹیررزم، ہمارے ٹیررزم ہوا ہے، ہمارے کسی نے یہاں پہ گولیاں ماری ہیں تو ہم آپ پہ اٹیک کر دیں گے پاکستان پہ. اور پاکستان دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں، تو یہاں پہ تو لڑائی جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے کا، یعنی وار، ڈکلیریشن آف وار کا ایک میکنزم ہے جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ڈیسائیڈڈ ہے. تو انڈیا اس کو بائی پاس کر رہا ہے، نیوکلیئر تھریش ہولڈ کو نیچے کر رہا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اگر اس دفعہ دونوں جو پاکستان اور انڈیا کی فورسز جو ہیں، جو کیپیبلٹیز ہیں، ملٹری کیپیبلٹیز ایک دوسرے کے سامنے اب ایکسپوز ہو چکی ہیں، بیکاز ہم ایک لائیو کامبیٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہو چکے ہیں ایک دفعہ. اب انڈیا نے بھی دیکھ لیا کہ پاکستان کی یہ کیپیبلٹی ہے، ہم نے بھی دیکھ لیا کہ انڈیا کی کیا کیپیبلٹی ہے. اب اس سے کیا ہوگا، ہم اس خوشی میں ڈمپ ہو کے تو نہیں بیٹھ سکتے. اگر انڈیا نے ہماری کیپیبلٹی کچھ دیکھ لی ہے تو اگلی دفعہ انڈیا آئے گا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں اس سے نیکسٹ اسٹیج پہ جانا پڑے گا. تو نیکسٹ اسٹیج پہ جاتے جاتے اس کا مطلب ہے کہ دوسری، اگر نیوکلیئر واز ہماری کیلکولیشن کے مطابق، پاکستان کی کیلکولیشن کے مطابق اگر نیوکلیئر واز دی 6th آپشن، تو اب وہ پروبیبلی 3rd آپشن آ گئی ہمارے لیے. تو یہ بہت ڈینجرس گیم ہے. تو یہ اس طرح جو انڈیا نے یہ جو کیا ہے. دوسرا آپ کا کویشچن جو ہے کہ جی انڈیا کیا دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے، امیس کر لے گا، تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو یہ مس ایڈوینچر کرنا چاہیے. لیکن انڈیا کیونکہ ایک ارریشنل ایکٹر کے طور پر دنیا میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے، تو انڈیا کر تو کچھ بھی سکتا ہے. یعنی اس کے لیے تو کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے نا کہ آپ کے ادھر ٹیررزم ہو اور آپ اٹیک کر دیں. بٹ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور سب سے پہلے انڈینز کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر انڈیا کے پاس کوئی ایسی کیپیبلٹی تھی تو اس کو استعمال کرنے کا جو بیسٹ ٹائم تھا دیٹ واز ڈیورنگ دی وار. جب آپ نے ڈکلیئر کر دی وار، پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، تو آپ کی جو بیسٹ پاسبل جو بھی فورس ہوتی ہے یا جو بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کو آپ آزماتے ہیں، اس کو امپلوائے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. پاکستان کے لیے بھی یہی ہے. تو اب اچانک انڈیا کے پاس کون سی کیپیبلٹی اور اسٹریٹجی نکل آئے گی؟ یہ بات صرف اسلحہ خریدنے اور ویپنز خریدنے کی بات نہیں ہے. جو یو ایس کا، جو رشیا کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت ریلائبل سسٹم ہے. آپ کو پتہ ہے ہم خود وہ پرچیز کرنے جا رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح استعمال کر لینا ہے. اسی طرح رافیل کو اڑانے والوں کا بھی بہت بڑا قصور ہے. اٹ از ناٹ اونلی کہ رافیل اس طرح ہو گیا، وہ فرینچ تو مسٹ بی ویری مچ انوائڈ کہ یار ہمارے جہاز کو تو انہوں نے ایسی کی تیسی پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے شیئرز گرا دیے. تو یہ صرف آپ کے پاس اسلحہ ہونا، گن ہونا کافی نہیں ہے. گن کو چلانے کا طریقہ پاکستان نے پروبیبلی اتنی اچھی پریکٹس کی ہوئی ہے ہمارے پائلٹس نے کہ دیکھیں 5 ادھر سے اگر یا 6 جہاز گرے، ادھر سے ایک بھی نہیں گرا. اور یہ بڑا اللہ کا شکر ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. لیکن وہ جو پریکٹس ہے وہ ہمیں نظر آئی. تو وہ پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو پھر 2-2.5 سال چاہیے. اچھا سر، آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کی یہ اپروچ کہ اب بالخصوص ملٹری اکوپمنٹ کی پرچیزنگ کے لیے، بائنگ کے لیے، پاکستان نے جو چین کا رخ کیا ہے گزشتہ 6-7 سال سے، ہمارا زیادہ تر اسلحہ ہم چین سے لے رہے ہیں، یہ اپروچ اس اسپیسیفک سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے کتنی بہتر ہے؟ کیونکہ آن دی ادر ہینڈ بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت یا تو مغرب کی طرف دیکھتا ہے یا روس سے اسلحہ لیتا ہے. ابھی پھر انہوں نے امریکہ سے کچھ ہیلی کاپٹرز لیے اور روس سے غالباً Su-57 لے گا، کیونکہ F-35 کو افورڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے بھارت کے لیے. تو جو پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے کہ ہم نے امریکہ سے زیادہ شفٹ اب چین کی طرف کیا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا ایج ہے پاکستان کے پاس اور یہ رہے گا بھی؟ دیکھیں، اگر آپ ہماری اپنی پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو دیر از نتھنگ نیو ان اٹ. ہمارا سمجھ لیں کہ شروع سے ہی ہمارا جو میجر پارٹنر رہا ہے، اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے اور دوست رہا ہے اس ریجن میں بھی اور انٹرنیشنل، دیٹ از چائنا. ہم ہمیشہ سے چائنا اور امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. آئی ڈونٹ ریمبر ایون اے سنگل ایونٹ جب ہم نے امریکہ کی فرینڈشپ کی وجہ سے چائنا کو انوائے کیا ہو. ڈیفینیٹلی ان دونوں کنٹریز میں بیلنس کرنا بڑا مشکل چیز ہے کسی بھی کنٹری کے لیے. ہمارے لیے کیونکہ اس لیے مشکل نہیں ہے کہ ہمارے چائنا کے ساتھ بہت ہی
برادرلی سے زیادہ اور بہت ہی کلوز ریلیشنز رہے ہمیشہ سے, اور ہماری جو لیڈرشپس ہیں وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتی ہیں. ایون کنٹری ٹو کنٹری, پیپل ٹو پیپل بھی ہمارا بہت زبردست ریلیشن شپ ہے. اور امریکہ باوجود اس کے کہ اس کو اگر اس چیز پہ کوئی اعتراض ہوتا بھی ہے تو کبھی بھی پاکستان کو یہ نہیں کہہ سکا کہ جی آپ چائنا سے ملنا چھوڑ دیں, یہ کر دیں. وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ جی جب کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے, جب ہم کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا لفٹ کم کرا سکتے ہیں, اس طرح کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیکن اٹ از دی سرکمسٹانسز دیٹ ڈیسائڈز, جس طرح اب کے جو سرکمسٹانسز ہیں جس میں انڈیا جو شائننگ انڈیا والا کانسیپٹ جو وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا, اور امریکہ کی آنکھوں پہ جو پٹی بندھی ہوئی تھی ویزا وی انڈیا وہ اتر چکی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 سال سے انڈیا ناؤ از ناٹ دی بیسٹ فیورٹ آف دی امریکنس, تو اس کی بجائے پاکستان ہمیں زیادہ لیکن یہ جو پٹی اتری امریکہ کی آنکھ سے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ریسنٹلی کچھ بڑے الائنسز بنے جن میں بھارت شامل ہوا. کوارڈ جو ہے وہ سامہاؤ روس کو تنگ کر رہا ہے, برکس جو ہے وہ امریکہ کو تنگ کر رہا ہے, چین کے ساتھ بھارت کے معاملات اچھے نہیں ہیں. تو تینوں جو گریٹ پاورز ہیں, روس, چین, امریکہ, آج کسی نہ کسی طرح تینوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اور بالخصوص جو آپ نے خود ذکر کیا کہ مغرب کی آنکھوں سے, امریکہ کی بالخصوص آنکھوں سے یہ پٹی اتری ہے, اس کی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس کی 2-3 ایسی چیزیں ہوئی ہیں, ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مس کیلکولیشنز ہیں آن دی پارٹ آف انڈیا ویزا وی ویسٹ اینڈ امریکہ. ایک تو برکس کا انڈیا جو ہے وہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی امریکہ کو پسند تو نہیں آئی ہوگی نا جب بھی یہ برکس بنا اور جب بھی انڈیا نے اس کو جوائن کیا. اس کے بعد انڈیا نے 1-2 اور بہت بڑی غلطیاں کی. ایک تو جب رشیا کو ویسٹ نے اور امریکہ نے رشین جو آئل ہے وہ خریدنا بند کیا, تو انڈیا نے اپنی سروسز دیں کہ جی آپ ہمیں دیں, ہم اس کو ریفائن کر کے وہ آگے بیچ دیں گے, یورپ کو بیچتے رہے, یورپ کو بیچ دیں گے. جی اسی طرح برکس ہو گیا, یہ ہو گیا. پھر انٹیلیجنس کی جو ایک جو ریویل ہوا کینیڈا میں اور امریکہ میں, جو را کی انوالومنٹ نظر آئی, اور اس پہ بھی امریکہ مسٹ ہیو بین انوائڈ. سب سے بڑی اس میں چیز یہ ہے کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب امریکہ کو ایز اے اسٹیٹس مین نہیں چلا رہے, ایز اے بزنس مین چلا رہے ہیں, ڈیلز کر رہے ہیں. اس میں کیا ہے, اس میں وہ یہ کہتے ہیں اور وہ بار بار اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا بینیفیشری رہا ہے ویسٹ کا, لیکن ان ریٹرن آف دیٹ انڈیا از ناٹ گیونگ اس اینی تھنگ. تو ان کی جتنی بھی اسٹریٹجک الائنمنٹ تھی کوڈ کے سلسلے میں, یا ایون انڈیا کو چائنا کے اگینسٹ پٹ کرنے کے لیے امریکہ نے جو انویسٹمنٹ کی تھی, وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو سائڈ پہ رکھ کر انڈیا کے ساتھ 1-to-1 ڈیل کرنی شروع کی, اور اس میں انڈیا جو ہے وہ سمجھ لیں وہ خسارے میں جا رہا ہے. بیکاز برکس کے اندر انڈیا کا فائدہ, رشین آئل خریدا انڈیا کا فائدہ, اور چائنا کے اگینسٹ کھڑا کرنے کی کوشش تو انڈیا کا فائدہ. انڈیا ایک 1.5 بلین سے 600 بلین ڈالر کی اکانومی بن گیا, اور جو امریکہ ہے اس کے ڈالر کو اس وقت چیلنج ہے, اس کو اسٹریٹجیکلی رشیا سے, ایران سے چیلنج ملتا ہے. انڈیا کے دونوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو انڈیا از ناؤ شفٹڈ ٹورڈز دی رانگ سائڈ آف ہسٹری.